مگر آج میں پیٹرول کی قیمتوں کی طرف بھی آنے سے پہلے ایک ایسا سوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس کا سامنا ہمیں بطور صحافی ہر روز عوامی جگہوں پر کرنا پڑتا ہے، اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے وہ سوال کیا ہے۔ نذر عباس صاحب، امیر عباس صاحب اور حفیظ اللہ نیازی صاحب، ایک ہی سوال ہے، اور اگر میں بھی وہی سوال آپ سے کروں تاکہ ہر روز ہمیں اس سوال کا سامنا شاید نہ کرنا پڑے، تو وہ سوال کیا ہے؟ ویسے میں اگر آپ سے پوچھوں تو یہ سب کو معلوم تو ہے۔ نذر عباس صاحب، کیا عام طور پہ لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں؟ کیا ہونے والا ہے؟ صحیح، یہ بالکل بیسک سا کوسچن ہوتا ہے۔ وہ ظاہر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں بہت سی چیزیں پتہ ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان سے کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کریں یا یہ کہیں کہ ہم یہ روز بات کرتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بات بتائیں جو آپ ٹی وی پر نہیں کر سکتے۔ صحیح، تو یہ آپ نے کہا نا کیا ہونے والا ہے۔ میں مدر صاحب قطع کلامی معاف میں اس جملے کو لے کے تھوڑا سا گیس کی طرف چلتا ہوں، ایک ایک جملہ ان سے لے لیتے ہیں۔ امیر عباس صاحب، آپ سے عام طور پہ عام آدمی کیا سوال کرتا ہے آ کے؟ دیکھیں، دو طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ ایک تو سوال ہوتا ہے کہ عمران خان کا کیا بنے گا مستقبل۔ دوسرا، لوگوں نے ایک اور سوال کرنا شروع کر دیا چند ہفتوں سے۔ وہ یہ سوال ہے کہ جس حد تک پاکستان میں ڈیموکریسی کی سپیس شرنک ہو رہی ہے، جس طرح پاکستان کے نظام انصاف کو بالکل اس کو غلام بنا دیا گیا ہے، جس طرح پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلزم جو ہے اس کو رنگیدا جا رہا ہے، یہ سوال کوئی عام آدمی، یہ سوال نذر عباس صاحب عام آدمی تو نہیں کر سکتا، ہے تو بڑا کوئی خاص آدمی، پڑھا لکھا آدمی، میں ذرا اس کو خاص الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن عام آدمی کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ چلیں امیر عباس صاحب، میں آپ سے اس کا جواب بھی لوں گا۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ سے عام آدمی پہلا سوال کیا کرتا ہے؟ حکومت ٹائم پورا کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اچھا، اور یہ سوال میں 60 سال سے سن رہا ہوں۔ اچھا، یہ پہلا سوال ہوتا ہے۔ وہ ہماری شکلیں دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت چل پائے گی کہ نہیں چل پائے گی۔ چلیں پھر جواب لینے کا آغاز بھی نیازی صاحب ہم آپ سے ہی کرتے ہیں۔ پہلے آپ اپنے سوال کا جواب دیں جو عام لوگ آپ سے کرتے ہیں، کیا حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی یا نہیں؟ آپ اس کا جواب بھی دے دیں تاکہ میں پھر باقی دوستوں سے ہی پوچھ لوں۔ میرا جواب وہی ہوتا ہے کہ آج تک تو میں نے کسی وزیر اعظم کو ٹائم پورا کرتے نہیں دیکھا، تو یہ کیوں کرے گی؟ بس ٹھیک ہے صاحب، کوئکلی آپ نے اپنا ہی جو سوال بتایا کہ جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ میں تو بہت سمپل سی بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، جو ہوتا رہا ہے وہی ہوتا رہے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں بڑی بہتر ہو جائیں گی تو مجھے نہیں لگتا بہتر ہو جائیں گی۔ آپ کی طرح میں بھی دعا کر سکتا ہوں۔ پھر اس کا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کب جا رہے ہیں، کیونکہ اور یہ سوال وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ سوال اس لیے کرتا ہے کہ وہ یہ توقع کرتا ہے کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ وہ سوالات ہیں جو بدقسمتی سے ایک عام آدمی تقریباً ہر گورنمنٹ میں یہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اور ہماری جو لوگ حکومتیں ہیں، سیاستدان ہیں، وہ ایک عام آدمی سے کٹ جاتے ہیں جب الیکشن ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں آپ؟ تو اس لیے اس کے سوالات میں یہی جواب دیتا ہوں ان سے کہ پہلی چیز یہ کہ آج جو کل کیا ہونے والا ہے یہ مجھ کو آج نہیں پتا۔ یہ حکومت چل پائے گی نہیں چل پائے گی، یہ وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اور وہ اس کا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں، تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے مجھ سے کہ میں اسے مطمئن کروں۔ صحیح، میں اسے مطمئن کروں یہ گورنمنٹ رہے گی، میں اسے مطمئن کروں یہ گورنمنٹ کل چلی جائے گی، میں اس سے مطمئن کروں کہ مہنگائی کم ہو جائے گی، اور یقین جانے کہ میں اسے مطمئن نہیں کر پاتے۔ امیر عباس صاحب، آپ نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ عمران خان کا کیا بنے گا، کیا ہوگا عمران خان کے ساتھ، تو آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں عام آدمی کو اس کی تسلی کے لیے؟ دیکھیں، میں تو عام آدمی کو جواب دیتا ہوں کہ عمران خان کو کوئی معجزہ ہی باہر نکال سکتا ہے، کوئی انسانی کوشش
عمران خان کو باہر نہیں نکال سکتی. اچھا وہ جو ہوگا معذرت کے ساتھ میرے پاس اب آپ کہتے ہیں معجزہ ہی نکال سکتا ہے, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو بھی ہوگا وہ کوئی معجزہ ہی ہوگا؟ مطلب دیکھیں کیونکہ میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں, آپ خود اس کے متاثرہ فریق ہیں, آپ کے ساتھ خود کیا ہوا, جوڈیشری آپ دیکھ رہے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد اس کا کیا حشر ہو چکا ہے, آپ کے تمام جو ایگزیکٹو کے ادارے ہیں, پولیس, نیب, ایف آئی اے, اینٹی کرپشن, وہ بالکل یوں سوکھتے پھر رہے ہیں, ایک ہی شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ جو ہے اس کی راہداریاں جو ہے وہ پارلیمانی آزادیوں کے لیے بند کر دی گئی ہیں. تو جو وینٹیلیٹنگ مشین آن کی جاتی ہے, جب کوئی بالکل سفوکیٹ کر رہا ہوتا ہے, مریض جب بالکل جاں بلب ہوتا ہے تو آپ وینٹیلیٹنگ مشین آن کرتے ہیں, تو کوئی وینٹیلیٹنگ مشین آپ کے ملک میں اس وقت نہیں ہے. تو پھر کوئی ڈیوائن انٹرونشن ہی ہو سکتی ہے, کوئی انسانی کوششیں تو تمام ان کے سامنے تو اتنے بالکل ہمالیہ کھڑے کر دی ہیں نا انہوں نے, آپ کیسے پار کر سکتے ہو؟ صحیح. وہ جو جس نے ایک تنقید کی وہ لاہور میں, وہ ساجد نواز نے 3 دن اس کو حبس بے میں رکھ کے, اور 3 دن کے بعد اس کے اوپر کیا ایف آئی آر کی. 1 سال پہلے جو پی ٹی آئی کی ایک ریلی کے اوپر ایف آئی آر ہوئی تھی, اس میں جو نامعلوم لوگ تھے ان میں اس کو نامزد کر دیا. بھائی پکڑا تھا اس ویڈیو پہ, تو پھر اس ویڈیو پہ ایف آئی آر کر دیتے نا. جب یہ حالات ہو چکے ہیں ملک کے اندر, تو پھر آپ کون سا لیگل ڈیو پروسیس سمجھتے ہیں کہ جس سے اس ملک میں چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی اور سیاسی کیا انصاف ملے؟ چلے حفیظ اللہ نیازی صاحب, اب عام آدمی کی بات ہو ہی رہی ہے, تو یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اچانک اضافہ کیا گیا ہے, ایک وقت ہوتا تھا کہ جب 2 روپے یا 3 روپے بھی قیمت بڑھانی ہوتی تھی تو حکومت کے لیے بڑا مشکل فیصلہ سمجھا جاتا تھا کہ 2 روپے 3 روپے 1 لیٹر کے پیچھے. اب تو صورتحال ہی بدل گئی ہے, اب تو 10 روپے 15 روپے, اور ابھی حال ہی میں 5 روپے 36 پیسے پیٹرول کی بڑھی ہے, ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے وہ 11 روپے 37 پیسے بڑھ گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کچھ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کی شکار ہو گئی ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ اب جتنی مرضی قیمت بڑھا لیں پیٹرول کی یا ڈیزل کی, عوام پہ کچھ نہیں کر سکتی؟ جان صاحب آپ تینوں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں. یہ 1968 میں کم و پیش میں 15 سال کا تھا, اور ایوب خان کے وقت میں 2 آنے چینی مہنگی ہوئی تھی. 1 روپے 8 آنے سے 1 روپے 10 آنے ہوئی تھی, 1 روپے 10 آنے سے 1 روپے 12 آنے. اتنا مجھے زیادہ اس کا نہیں پتہ, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ چونکہ ہمارے گھر ایک سیاسی گھر تھا تو ان چیزوں کا شعور تھا کہ جو کوئی ہوتا ہے. تو پورے ملک میں ایک ایسا قرام مچا, اور ایک جو تھی کچھ وزیر خوراک تھا محمد علی ہوتی یا کوئی اس طرح کا, تو ہوتی چینی چور پورے پاکستان کے اندر گلی کوچوں میں جلوس نکل رہے تھے اور نعرے لگ رہے تھے. خیر اینی میں میرا خیال ہے کہ مہنگائی تو اب کس دور میں آپ نے نہیں دیکھا کہ یکدم بڑھتی گئی ہے. تو میں نے آج تک مہنگائی کے اوپر کبھی کوئی اتنا سوائے وہ ایک واقعے کے 1968 کے کبھی مہنگائی پہ لوگوں کو نکلتے نہیں دیکھا. چاہے وہ 64 میں 20 روپے من آٹا تھا اور اس پہ سناٹا تھا, یا اس کے بعد عمران خان کے دور میں یکدم ایک اپسرج آیا, شہباز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی 2010 میں, تو پھر ایک اپسرج آیا 2022 میں, پھر اپسرج آیا, پھر ایک اب نیا آیا. اب تو خیر 1 سال سے ٹھہرا ہوا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ لیکن جو ویسے جب ابال ہوتا ہے نا تو کس وقت وہ ٹریگر کر جاتا ہے, افتخار چودھری کے واقعے پہ کر جائے, کسی اور واقعے پہ کر جائے. اچھا نیل صاحب, اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جو سب سے بڑی سیاسی اپوزیشن جماعت ہیں اس کو تو مختلف وجوہات کی بنا پہ مکمل طور پہ کرش کر دیا گیا ہے, تو اب یہ پیٹرول اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافے کے باوجود بھی سڑکوں پہ کوئی رد عمل دیکھنے کو نہیں مل رہا, کیونکہ باقی سب تو حکومت میں. دیکھیں اگر نہ بھی ہوتے, اگر باہر بھی ہوتے تو بھی کیا کر لیتے. اچھا کس کو نہیں کرش کیا گیا. 1999 میں ناشی کو نکالا تو سب کی داستان بنا دی گئی. خواجہ آصف کو مار کے 4 دن میں ایسا سیدھا کیا کہ آج تک خواجہ آصف ہز یا ہر ماسٹر وائس بنے ہوئے ہیں. مطلب اس دن سے بعد باب ملازہ اسحاق ڈار کے ساتھ کیا کیا انہیں. آپ جن کا نام لے رہے ہیں ان میں عمران خان میں کوئی فرق نہیں لگ رہا آپ کو؟ عمران خان میں اور ان لوگوں میں فرق نہیں لگ رہا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں, فرق تو میں اب کیا کہوں, ہر بندہ اپنے طریقے سے دیکھتا ہے. جی عمران خان صاحب کا طریقہ سیاست جب ڈسکس کریں گے تو میں اپنی کمنٹ دے دوں گا, لیکن میں یہ صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر دور میں
جو جتنا کچھ کیا اپوزیشن کو ختم کیا تو اپوزیشن ختم ہو گئی. یا وہ جو جاتا ہے کوئی حکمران تو جو وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپوزیشن میں آتا ہے. اب تحریک انصاف دیکھیں جیسے مسلم نون پوری کی پوری فوج کو شفٹ کر گئی ہے. نواز شریف اکیلا رہ گیا. 2019 میں بھی دیکھیں آرام سے ووٹ دے دیا. پھر تحریک اعتماد شاید نواز شریف نہ چاہتے وہ لے کے آئے اور اب پوری حکومت جو کر رہی ہے وہ کمپلائنٹ ہے. اس سے عمران خان صاحب کی پارٹی کی جتنی قیادت ہے میرا خیال ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی. میں تو 3 سال پہلے کہا تھا کہ جب یہ اپوزیشن میں آئے گا تو پارٹی انشاءاللہ ساری کی ساری سیشن کے ہاتھ میں ہوگی. مگر نیاز صاحب حقیقت تو یہ نا کہ گھر کا ایک بڑا یا ایک فرد بھی اگر غائب ہو جائے, لاپتہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر ایک پارٹی کے سربراہ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں تو اس پارٹی پہ کچھ تو اثر پڑے گا. پھر اس پارٹی کے تو قائد کو کیا نہیں کیا. نواز شریف کو 1.5 سال انہوں نے کس قلعے میں رکھا گیا, یا بھٹو صاحب کے تو بیچارے کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا. بڑی دفعہ ہوا نہیں تاریخ پاکستان میں مجھے آج تک فرق نہیں آتا. فرق صرف تحریک انصاف والوں کو آتا ہے کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ اس چیز کا مظاہرہ دیکھا تو وہ سمجھا کوئی نئی چیز ہو رہی ہے. کہتے رہو اب تمہیں یہی لگتا ہے نئی چیز ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا there is always a first time, اور بڑی ہمت کی بات ہے کہ کسی نئی سیاسی جماعت نے اتنا بڑا ایک اسٹیپ بھی لیا.